نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت المرأة احدكم الى المسجد فلا تمنعنها متفق علیہ. ہم باب الجماعت وہ فضل ہے جماعت اور اس کی فضیلت کا باب کئی دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بہت زیادہ فضیلت ہے جماعت کی اور بہت زیادہ خیر و برکت ہے جماعت میں. اگر لوگوں کو کہیں پتہ چل گیا ہوتا کہ اس میں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاؤں سے نہیں سر کے بل لوگ چل کے آتے، لیکن چونکہ لاپتہ لوگ ہیں، یہ آفاقی جلووں میں گم ہے، کچھ نہیں سجائی نہیں دے رہا ہے، لہٰذا جو منہ میں جی میں آتا کرتے رہتے ہیں اور جو ان کی مرضی میں آئے کرے اسی کو اپنا دین اپنا سمجھتے ہیں. تو پہلی فصل آج جو حدیث میں نے پڑھی ہے پہلی فصل سے، اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے عابد و زاہد ہیں اور دین کا بہت بڑا شعور ان کے پاس تھا. یہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے. میں دنیاوی سرمایہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی کم نہیں تھا، دینی سرمایہ ان کے پاس بہت تھا، مشہور تھے اپنے زمانے میں. ان سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو منع نہ کرنا. منع نہ کرنا. متفق علیہ. یہ حدیث اسی وقت ختم ہو گئی کہ انہیں منع نہیں کرنا. اگر تم میں سے کسی کی بیوی کہے کہ مجھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، آپ منع نہ کرنا. یہ اور بات ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ عورتوں کے لیے ان کے گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے. عورتوں کے لیے ان کے گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے. ایسے جیسے مردوں کی مسجد کی نماز سب سے بہتر ہے، اسی طرح عورتوں کی گھر کی نماز زیادہ بہتر. حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. لوگوں اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو. پھر فرمایا وبیوتہن خیر لہن، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ اچھے ہیں. مسجد میں آنے سے کہیں زیادہ کہ گھر میں یہ پڑھ لیں. لیکن اگر یہ اجازت مانگتی ہیں تو یہ نہ کہنے کا موقع ہونا چاہیے کہ کیا مردوں ہی کی اجازت داری ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی، عورتیں کیوں نہیں پڑھیں. سب حضور دیکھ کے گفتگو کر رہے ہیں، منع نہ کرنا، لیکن ان کے گھر ان کے لیے اچھے ہیں. امیر المومنین غیظ المنافقین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ خاتون مسجد میں بہت زیادہ نماز پڑھنے کا شوق رکھتے تھے. فاروق اعظم کو پسند نہیں تھا تو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو اس خاتون نے کہا آپ ہمیں روک دیجیے، ہم نہیں جائیں گے. وہ جانتی تھی کہ روک نہیں پائیں گے. اس وقت عورتوں کے پاس اتنا علم تھا، اس کو معلوم تھا یہ روک نہیں پائیں گے کیونکہ حضور نے روکنے سے منع کیا ہے. تو فاروق حضور کے حکم کے خلاف کیسے کریں؟ چپ ہو جاتے تھے. کیا کریں؟ آپ منع کر دیجیے، ہم نہیں جائیں گے. دیکھا یہ علم ہوگا تو ہی کہہ سکے گا. تو فاروق اعظم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ان کو گھر میں بٹھانے کی کوئی دوسری ترکیب کرنی چاہیے، اور جو گھر ان کے لیے حضور نے بہتر کہا ہے اسی میں رہے تو زیادہ اچھا ہے. چھپ کے کہیں بیٹھے تھے فاروق اعظم. جب ان کی خاتون خانہ جانے لگی مسجد کی طرف تو ایک کنکڑی سے اٹھا کے پھینک دیا ان کی طرف. ان کو لگی ہلکی سے، ادھر ادھر دیکھا کوئی دکھائی تو نہیں دیا. تو کہنے لگی کہ کیا لوگ اب اچھے نہیں رہے؟ کیا لوگ اچھے نہیں رہے؟ اور یہ کہہ کے گھر واپس آ گئے، پھر نہیں گئے. اسے ذرا تب وہ طہارت بھی دیکھنا. ایک کنکڑی آئی، یہاں پتھر نہیں مارو جب بھی نہیں رکیں گی، کنکڑی تو جانے دیجیے. کیا حالت بنائی ہے لوگوں نے. مردوں کی بالکل دوش بدوش چل رہی ہے، کوئی حیا شرم کچھ نہیں رہے گا. اور دنیا نے جو مذاق اڑانے کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے
کہ عورتوں کو کے لیے یہ گھروں کو قبرستان بنا دیا گیا، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں، گھر کو ان کے لیے جیل بنا دیا گیا، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں، ایسا کیوں؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو اس میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے خاتون خانہ کو نقاب پر پہنایا تھا، اور ذرا وہ مذہبی نالج اچھی رکھتے تھے، اور ایک دنیا کے بڑے سرمایہ دار تھے، خوب اپنی بیوی کو بنا سنوار کے بے پردہ بازو میں بٹھا رکھا تھا، تو اس نے تو کچھ چھیڑا نہیں ان کو، جو دیندار تھا اس نے نہیں چھیڑا۔ اب دنیا کی عادت ہے دینداروں کو چھیڑنے کی، تو انہوں نے خود چھیڑا کہ کیا تم لوگوں نے عورتوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، ان کو نقاب اڑا دیا ہے، ان کو دنیا کی مجالس و محافل سے روک دیا ہے، سمجھ جائیں، ان کو چھپا کے رکھا ہے، گھر میں بھی چھپی رہے، باہر بھی نکلیں تو چھپی پھریں۔ سب سن لیا اس نے بیچارے نے، کہا آپ کہہ چکے؟ کہا میں تو کہہ چکا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے یہ جو بیگ ہے آپ کے پاس، بیگ ہے، اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں زیورات ہیں۔ وہ بیگ بند تھا بالکل باقاعدہ، تالا والا لگا کے رکھا تھا چھپا، کہا اس میں زیورات۔ کہا کیوں اس کو چھپا کے رکھا ہے زیورات کو؟ اس کو بھی ظاہر کیجیے آپ، یہ زیور کیوں چھپا کے رکھا؟ کہا نہیں، اس کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ چور ڈاکو سب کا خطرہ ہے۔ کہا معلوم ہوا کہ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے تاکہ چور ڈاکو اور لٹیرے اور اچکے اس پر حملہ آور نہ ہو۔ کہا عورت سے بہتر جو ہے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی زیور عورت جیسا نہیں، اس کو تو بے پردہ کہ اچکے لپنگے سمجھ گئے چھچورے سب ادھر ادھر مذاق بناتے پھریں گے، اس کو کیوں نہیں چھپایا؟ تو آپ کے نزدیک زیور بہت قیمتی ہے، ہمارے نزدیک نیک اور زیادہ قیمتی ہے۔ اور حضور نے یہی فرمایا کہ یہ دنیا پوری کی پوری جو ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین اگر کوئی فائدہ ہے تو نیک عورت ہے، صرف عورت نہیں، نیک عورت۔ باقی اور لوگوں نے جو کہا ہے وہ صرف عورت ہی کے بارے میں کہہ دیا گیا، کہیں وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، یوں کہہ دیا، کہیں اس طرح سے کہا کہ ہر کے زن دارت آشائی سے تن دارت، جو بیوی نہیں رکھتا وہ جسم کا آرام جانتا ہی نہیں کہ کیا ہے، یہ سب ہے، یا مطلق صرف عورت کہا گیا۔ لیکن ہمارے سرکار جو گفتگو کرتے ہیں پوری کرتے ہیں، فرمایا دنیا متاع وہ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا یہ کل کے کل فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا کوئی فائدہ عورت سے بڑا نہیں ہے جو نیک ہو۔ سب سے بڑا فائدہ دنیا کا نیک اور مرد صالحہ لگا، صالحہ اس لیے لگایا کہ اگر بری عورت بھلے آدمی کے گھر میں پہنچ گئی تو اس کی جہنم تو یہی ہو گئی۔ زن بدتر سرائے برد نکو ہمدری عالم است دوزخ ہو، بری عورت بھلے آدمی کے گھر میں اگر پہنچ گئی تو اس کی جہنم تو دنیا ہی میں ہو گئی۔ نیک عورت سب سے بڑا فائدہ۔ تم یہاں چپ ہو گئے، نہ تمہارے نزدیک زیور زیادہ قیمتی، تم نے اس کو چھپا کر رکھا، ہمارے نزدیک عورت سب سے قیمتی چیز، ہم نے اس کو چھپا، کچھ نہیں بول سکے، وہ جنٹل مین اپنا سمو لٹکا کے رہ گئے، اور آپ ان کی بولی ٹھولی سے متاثر ہو کے جانے کہاں سے کہاں پہنچے۔ کہتے ہیں ہم جو ہے ایڈوانس ہو گئے، ایڈوانس ہو کے کہاں تک پہنچے ہیں؟ ملک الموت جب آئیں گے تو کہہ دینا کہ میں ایڈوانس ہو چکا ہوں، یا منکر نکیر جب آئیں گے قبر میں نہ کہہ دینا کہ میں ایڈوانس آدمی، ذرا کہہ کے دیکھنا تو، ارے جو یہاں نہیں بول سکتے ہو وہاں کس طرح سے بولو گے آپ؟ یہ ساری اچھل کود سب ختم ہو جائے گی، اور سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ یہ 4 ٹکے کا نشہ آپ کو ہو گیا ہے، سرمایہ داری کا نشہ جو ہے عام نشے سے بڑا ہے، نہیں بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا کوئی سرمایہ دار پھر زمین پر کہاں پاؤں پڑتا ہے، یہ پاؤں کی پشت تو دیکھتا ہی نہیں، سب آسمان کو دیکھتے رہتے، حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو فرمایا منع مت کرو ان عورتوں کو، اگر اجازت مانگتی جانے دو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو فاروق اعظم چاہتے تھے جس کو حضور نے زیادہ بہتر کہا وہیں رہے۔ ارے اوروں کو تو جانے دیجیے، اگر ایسا ہی ہوتا تو سب ازواج مطہرات کو حکم دیتے کہ تم بھی سب شریک ہو جاؤ، کوئی آتی تھی نماز، گھر بالکل ملا ہوا مسجد سے، کیا رعایت کی ہے حضور نے۔ ایک حدیث ہو گئی، چلیے دوسری سن لیجیے۔ وان زینب امرات عبداللہ ابن مسعود قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، کیا اجازت تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اجازت مانگتے ہیں 3 عورتوں کو دے دو۔ اب یہ
تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کا نام زینب تھا، اور یہ بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود. صاحب اس وقت زینب بہت سی عورتوں کا نام تھا. تو حضور کو کبھی کبھی پوچھنا پڑتا تھا. آپ نے کیا حضور آپ کے دروازے پہ زینب کھڑی، کہا کون سی زینب ہے؟ ایو زینب، بہت نام کی تھی، یہ کون سی زینب ہے؟ کہا یہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے. وہ خود روایت کر رہی ہیں زینب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، جب تم میں سے کوئی عورت نماز میں حاضر ہو تو خوشبو نہ لگائے. دیکھا، اور یہاں جب تک اپنے کو خوشبو میں لت پت نہ کر دے، پوری گلی کو نہ مہکا دے، نکلیں گے نہیں الا ماشاء اللہ. تو مسجد میں آئے تو اس لیے دوسری حدیث میں اذا استأثرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا وكذا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی عورت نے اپنے آپ کو خوب عطر میں بسایا اور پھر قوم کے سامنے نکلی کہ قوم اس کی خوشبو محسوس کرے، فرمایا وہ عورت ایسی ویسی ہے. حضور فرماتے قابل ذکر نہیں، پردے کے ساتھ کہہ دیا وہ ایسی ویسی ہے. دیکھا ذرا اس رنگ میں اب دیکھ لینا عورتوں کا حال، کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں. اب دیکھ لینا مسجد جیسی پاک جگہ پر پاک لوگوں کے بیچ میں آنے کے لیے یہ اہتمام. اور جگہ شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہوگا، بس اس کو آپ خود ہی کر لینا، آپ کو سمجھ لینا، مجھے زیادہ دور جانا نہیں ہے. یہ دو حدیث ہو گئی. تیسری بھی سن لیجیے، کل بھی 3 ہی پڑھا تھا، آج بھی 3 میں چاہتا ہوں کچھ تو پڑھ لوں میں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. یہاں کھول کر کے حضور نے فرما دیا جس عورت نے رات کو بخور لگا لیا ہے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں نہ آئے. ایک خاص خوشبو، بہت زبردست خوشبو تھی بخور، خاص طور سے عورتیں لگاتی تھی. اب تو عطر بھی نہیں رہ گیا، صرف سینٹ ہے. اب سینٹ ہی لگاتے ہیں چنٹ لوگ، کیا کریں، ملتے ہیں. اصل عطر تو بالکل غائب ہو گیا، عطر رہا نہیں، سینٹ ہو گیا. کہا اگر کسی عورت نے رات کو بخور لگا تو ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں نہ آئے. دیکھ رہے ہیں شرط لگی تھی. اسی طرح فجر کی نماز میں کہا اگر جس کو آنا ہے رات کو عطر مت لگائے. اس لیے کہ اصل تو دل کی پرہیزگاری ہے نا، دل کی پرہیزگاری جو ہے یہ اصل ہے. صرف زبان سے پرہیزگاری کا تذکرہ نہیں، یہ بس لوگوں کو بہلانے کے لیے. اگر صبح کی نماز میں اس کو آنا ہے تو رات کو ادھر نہ لگے، وہ اہتمام سے. اس کے باوجود حضور نے اہتمام کیا تھا. یہ عورتیں سب سے پیچھے کھڑی ہوتی تھیں. پہلے مردوں کی صف لگتی تھی، پھر بچے آتے تھے، پھر اس کے پیچھے عورتیں رہتی تھیں. ایک تو یہ اہتمام تھا، پورا اہتمام. کوئی عورت چاہتی بھی کہ اگلی صف میں آ جا، نہیں آ سکتی تھی، ایک دم پیچھے کھڑی. دوسرا حکم یہ تھا کہ مرد بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر اور عورتیں پیچھے سے اٹھ کے چلی جائیں. سب اتنی دیر بیٹھے رہیں کہ سمجھیں کہ اب لوگ عورتیں گھر پہنچے، اب اٹھے. دیکھا یہ اختلاط حضور مرد و زن کا نہیں پسند کرتے تھے. اختلاط یعنی ملنا جلنا. اور اب تو سب جگہ تعلیم میں بھی ہے کہ لڑکے لڑکیاں دونوں ایک ساتھ ہونا. یہ کوئی درجہ ہی نہیں رکھا گیا عورت کے لیے، بلکہ کہیں کہیں تو یہ نقاب ممنوع کر دیا گیا. اور اس کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ حجاب ممنوع ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کریں، ہم اس تعلیم سے اپنی قسمت کو وابستہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہمارے لیے. اور جو شکست خوردہ ذہن ہے، جو شکست خوردہ ہارے ہوئے ذہن ہے، شکست خوردہ ذہن یعنی مغرب صدا ذہن ہے، وہ کہتے چل بھائی برقع جو ہے اپنے بیگ میں رکھ لو، پڑھو. یہ ہے زیادہ تر ذہن شکست خوردہ ہے یا مغرب صدا ہے. اللہ نے جسے چاہا بچا لیا ہے بس. اور یہ آفت ایسے ہی نہیں ہے جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو. دنیا میں جو آج خون خرابہ ہو رہا ہے امت کا، آپ سے پوچھیدہ نہیں ہے. کس قدر حرج و مرج ہے. یہ مرض دعا والا نہیں ہے، قتل غارت دری حرج و مرج الگ سے. کوئی کہہ رہا ہے یہ نیتنیاہو کی وجہ سے، کوئی کہہ رہا نہیں اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ وہ کچھ کہنے والے زیادہ اچھی بات کہتے ہیں پورا مغرب اس خون خرابی میں شریک ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں آ کے رک جاتے ہیں وہاں سے میں کہتا ہوں 57 ملک مسلم اس میں بھی شریک ہے. سب تماشا یہ کہا ان کو کیوں بچا رہے ہو، ان کو کیوں بغل میں چھپا رہے ہو. دوسرے کا عیب ہے بھائی، اپنا عیب نہیں ہے. واہ 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 واہ، اپنا عیب کیوں چھپا رہے ہو، اس دن کے لیے چھپا رہے ہو. یہ صرف باتیں بنا رہے ہیں، صرف لفاظیاں کر رہے ہیں، صرف مذمت کر رہے ہیں. واہ واہ، مذمت کرنے کے لیے صحافی کم تھے، علماء اور فقہاء کم تھے، اللہ والے کم تھے. اگر علماء نہیں ادھر آ رہے ہیں اور گوشہ عافیت ہی تلاش کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے پیسوں میں پڑے ہیں اور خون خرابی کے پر کوئی زبان نہیں کھول رہے ہیں، تو اللہ والے موجود ہیں ابھی، وہ گفتگو کرتے ہیں. یہ مجرمانہ خاموشی ہے، صفاقانہ خاموشی ہے.
بے ضمیری کی خاموشی ہے. یہ 57 ممالک بھی اس خون میں برابر کے شریک ہیں. انہوں نے خون خرابہ کرا نہیں. کسی کی کیا مجال ہے صاحب, یہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں, مجال ہی نہ تھی بابا. مغرب نے بڑی ہوشیاری سے حضور کے قدموں سے نکال کر کے اپنے قدموں میں ڈال دیا, اور جب ان کے قدم میں آ گئے تو آپ پامال کرنا انہوں نے شروع کر دیا. یہ پہلے اقبال نے محسوس کر لیا. اس کہتا ہے یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. پہلے حضور کے قدم سے نکال کے کہا اپنے قدم لاؤ, اور کچل رہا آگے اس کے قدم کیوں چلاتے کائے ہو, جہاں ہے وہ کچل رہا ہے. اور آج بھی یہ صاحب یہ بائیڈن ہے اور یہ صاحب ٹرمپ ہے, کسی سے کوئی امید مت رکھو. کوئی ابھی آئے کوئی بھی جائے جانے دیجیے. اور ان دنیا داروں سے, دنیا دار حکمرانوں سے جو تمہارے کہلاتے ہیں, ان سے بھی کوئی امید مت رکھو. ساری امید اللہ اس کے رسول سے. اگر خیریت چاہتے ہو ساری امید اس سے. سناؤں اس کو بھی بتاؤں تم کو. اللہ والے کہتے ہیں, ایک اللہ والے نے کہا ایک دنیا دار سے کہ امیدوار بود آدمی بخیر کساں. ہر آدمی کو کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ امید ہے. اس سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا, اس سے ہمارا یہ مطلب حل ہو جائے گا, یہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے گا, سمجھیے تھوڑا مجھے سہارا دے دے گا, یہ مجھے تھوڑا سا سایہ فراہم کرے گا, یہ میرے لیے پناہ گاہ ثابت ہوگا. اگر کسی سے آپ کی امید ہے, اس اللہ والے نے کیا کہا, اس دنیا دار سے کہا مرا بخیر تو امید ہے, کہا میاں آپ سے کوئی خیر کی مجھے امید نہیں ہے کہ آپ سے کوئی خیر مجھے پہنچے گا. بس اتنی درخواست آپ سے, برائی مت کرنا, بد منو. مرا بخیر تو امید نہیں, بد من, خیر کی تو امید آپ سے بالکل نہیں, دنیا دار سے ہرگز نہیں ہے. ہاں بس یہ کہ ہماری بھلائی کے جواب میں برائی مت کرنا, یہی کرتے ہیں. بس اللہ اس امت کا نگہبان ہے, جس نے اسے خیر امت کہا. اللہ خیر کی توفیق دے, سمجھ میں خیر کی راہ پہ چلائے جیتے جی, سب کو نیک توفیق دے, سب کے دن بھلے کر دے, برے دنوں سے سب کو نجات دے دے, بھلوں کے قدم میں زندہ رہنے کی توفیق دے دے, بھلوں کے قدم میں مرنے کی توفیق دے دے, بھلوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی توفیق دے دے, اور بھلوں کے ساتھ ہم تمام کا حشر نشر ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.